والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو بھی انکار ختم نبوت کرے، جو بھی انکار ختم نبوت کرے، وہ جہنم کی آگ میں آہیں بھرے. سب ساتھی محبت پیار اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہم سب کو مغرب کی نماز با جماعت نصیب فرمائی ہے. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم میری نعمت پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. تو ہم اللہ کی اس نعمت پر کہ اللہ نے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز کی دولت نصیب فرمائی ہے، ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں روزانہ جماعت کی نماز بھی نصیب فرمائے. دوسری بات، آج کا جو ہمارا یہاں پر کٹ ہے دین اور اسلام کی غرض سے، کوئی دنیاوی غرض اس میں نہیں ہے. خالصتاً ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت عظمت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے. اور میں اس پر ایک مثال عرض کر دوں. جیسا کہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بازار مصر میں فروخت ہو رہے تھے تو وہاں ایک عورت، بوڑھی عورت، چھوٹی سی کپاس کی گٹھڑی لے کر کھڑی تھی. تو کسی نے سوال کیا کہ بھی تو یہ گٹھڑی اٹھا کر یہاں اس قطار میں کیوں کھڑی ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی ہوں. وہاں پر کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو تو بڑے بڑے سوداگر لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر تو بڑے بڑے تاجر موجود ہیں، تیری کپاس کی گٹھڑی سے کیا بنے گا؟ تو وہ کہنے لگی پتہ مجھے بھی ہے کہ میری اس کپاس کی گٹھڑی سے یوسف مجھے نہیں مل جائے گا، لیکن کل اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ یوسف کے خریدار کون کون تھے تو ان کے ناموں میں میرا نام بھی آ جائے. آج ہم جو ختم نبوت کے حوالے سے کچھ دیر کے لیے بیٹھے ہیں، ہم سے کوئی کام بھی اگر نہ ہو سکا تو کل اللہ کا نبی جب سوال کرے گا کہ میری ختم نبوت کے پہرے داروں میں کون کون تھے تو انشاءاللہ وہاں میرا اور آپ کا نام بھی آ جائے گا. انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہوگا. تو میرے دوستو، ایک بات تو یہ ہے کہ ختم نبوت کیا ہے. ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء نے بڑے بڑے معنی کیے ہیں، لیکن میں نے ایک دن مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو پڑھ رہا تھا. وہ معنی مجھے بڑا پسند آیا کیونکہ انہوں نے پھر حدیث کی روشنی میں اس کی مثال بھی واضح کر دی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے جتنے نبی رسول بھیجنے تھے اللہ نے ان کی ایک حد مقرر کر دی. پہلا جناب آدم علیہ السلام، آخری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے کہا اس کو میں مثال سے یوں سمجھاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا میری اور بقیہ انبیاء کے نبوت میں فرق کچھ اس طرح ہے کہ
کہ جب کوئی انسان اپنے محلے میں، بستی میں، شہر میں، گاؤں میں ایک خوبصورت محل تعمیر کرانے کے بعد ایک جگہ سے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، جب دوستوں کو بلائے، دعوت پہ وہ آ جائیں، کہے کہ میرا محل دیکھو، اب ہر جگہ سے جو زاویے سے بھی دیکھتے ہیں کہتے ہیں محل بڑا خوبصورت ہے، محل عالی شان ہے۔ چلتے چلتے ایک دوست کی نگاہ اس جگہ پر پہنچی جس جگہ پر اینٹ نہیں تھی، وہ کہتا ہے ویسے تو بڑا خوبصورت محل ہے، لیکن اگر یہ اینٹ اس جگہ پہ لگ جاتی تو اور زیادہ خوبصورت بن جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے بھی قصر نبوت تعمیر کیا، نبوت کا ایک محل تعمیر کیا، جو نبی آنا تھے اللہ نے اس کی زینت اور اس کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے بتا دیا، یہ نبی، یہ نبی، یہ نبی، یہ نبی، لیکن ایک جگہ پر جہاں میں نے آنا تھا اللہ نے جگہ کو خالی رکھا، اور اس کے بعد اب کوئی دیکھے جناب آدم کو تو وہ بھی بڑے عالی شان، جناب نوح کو وہ بھی عالی شان، جناب ابراہیم کو، یعنی جتنے نبی اور رسول تھے وہ اپنی مثال آپ تھے، ان کا مقابل اور ثانی کوئی نہیں ہے، وہ سارے اعلیٰ اور عظمت والے ہیں۔ لیکن جب دیکھنے والا دیکھے گا آخری نبی کی جگہ پر جگہ خالی ہے، وہ کہے گا محل تو بڑا عالی شان ہے، نبوت کا قصر تو بڑا عالی شان ہے، لیکن اگر اس جگہ پر بھی آخری نبی آ جاتے تو اور زیادہ خوبصورت بن جاتا۔ فرمایا اب اس محل کے اندر کوئی اگر کمی کرے گا تو وہ انکار نبوت کرے گا، جو اس محل میں اضافہ کرے گا وہ انکار ختم نبوت کرے گا۔ اللہ نے جناب آدم کو بھیجا، جناب عیسیٰ تک ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ کو بنایا، ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی نہیں میں ختم نبوت کو نہیں مانتا، تو ہمارا اسلام تو اسلام ہمارے ملک کا آئین بھی کہتا ہے، ہمارے ملک کا قانون بھی کہتا ہے جو نبی کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے، اللہ نے خود اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے فرمایا میں نے محمد کو آخری نبی بنا کے دنیا میں بھیج دیا۔ اللہ کے نبی نے بھی اعلان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ لیکن میں اس جگہ میں تھوڑی سی بات کو وضاحت سے کہہ دوں کہ ایک ہوتا ہے صفت، ایک ہوتی ہے موصوف، کیسی جگہ صفت کی نفی ہوئی، کیسی جگہ پہ موصوف کی صفت ہوئی، کہا جب یہ دونوں کی نفی ہو رہی ہو بات اور زیادہ پکی ہو جاتی ہے۔ اور میں روایت میں بتاؤں غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے پاک پیغمبر مدینے سے تشریف لے کر جا رہے ہیں اور پیچھے اپنا ایک نائب نمائندہ بنا کر مدینے کے اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھا صحابہ کے اندر، جب دیکھا حضرت علی کو، فرمایا علی ادھر آ، جناب علی آئے تو آپ نے فرمایا تو میرا جانشین بن کر مدینے میں رہ جا، ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ جب کچھ قدم چلے آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جناب علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور عرض کر رہا تھا آقا میں تو بہت بڑا بہادر ہوں، میں تو تلوار چلانے والا ہوں، آپ مجھے جہاد کی بجائے عورتوں اور بچوں میں بٹھا کر جا رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا علی کیا اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، پیچھے جانشین جناب ہارون کو بنایا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے آگے جب یہ بات کہہ دی، کوئی سمجھنے والا یوں نہ سمجھے کہ بھئی جناب موسیٰ بھی نبی تھے، جناب ہارون بھی نبی تھے، اور یہاں بھی کوئی ایسا نہ کہہ دے کہ جناب محمد الرسول اللہ بھی نبی ہیں اور جناب علی بھی نبی ہیں، کیونکہ نبی نے اس کو جانشین بنایا ہے۔ تو حضور نے جب یہ بات کی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون کو جانشین بنایا، آگے آپ نے الفاظ فرمایا الا انہ لا نبوت بعدی، پہلے فرمایا تھا لا نبی بعدی، اب کہہ دیا لا نبوت بعدی، نبوت کہہ کے اور نبی کہہ کے اللہ کے نبی نے موصوف کی بھی نفی کر دی، صفت کی بھی نفی کر دی کہ میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، میرے بعد نبوت بھی کوئی نہیں آ سکتی۔ اور میں کہا کرتا ہوں
کہ جب اللہ نے نبوت جناب آدم علیہ السلام کو دی، جناب آدم علیہ السلام کو نبوت ملی اور حضرت آدم کا مقام بلند ہوا، لیکن نبوت رہ گئی۔ جب جناب شیس کو، جناب ابراہیم کو آتے آتے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت ملتی گئی، مقام بڑھتا گیا، لیکن نبوت رہی۔ جب میرے اور آپ کے پیغمبر نبی بن کے آئے، نبوت ملی ہے، تو اس کے بعد نبی کا شان بھی بڑا ہے، نبوت کا شان بھی بڑھ گیا ہے۔ نبی تو اور زیادہ شان والا ہوا، نبوت بدل کر ختم نبوت میں آ گئی۔ تو میرے دوستو، اب آخری گزارش کرنے لگا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننا یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ جو اس عقیدے پہ کاربند ہے اس کی عظمت کو آج بھی سلام ہے، ہمیشہ سلام ہے۔ جو اس عقیدے کے خلاف ہوگا اس سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہوگی، کیونکہ جب میرا کوئی دوست ہو، اس سے کوئی محبت کرے تو مجھے اس سے محبت ہوتی ہے کہ میرے دوست سے محبت کر رہا ہے۔ اگر کوئی میرے دشمن کے ساتھ جو ہے محبت کرتا ہے، میں کہوں گا جیسے یہ دشمن ہے ویسے وہ دشمن ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا جو بھی محبت کرنے والا ہوگا، ہم اس کے غلام بنتے چلے جائیں گے۔ جو نبی کے خلاف چلے گا وہ ہمارا کل بھی دشمن تھا، ہمارا آج بھی دشمن ہے۔ اور یہ قادیانی وہ انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو روضہ رسول اللہ میں تڑپایا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی کانا دجال قسم کا انسان، کہا یہ آخری نبی ہے، یہ آخری نبی ہے۔ ایسی باتیں جو انہوں نے لکھی ہے، میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کو بتاؤں۔ ان میں سے ایک دو بات آپ کے سامنے رکھ کر ان کی صرف حقیقت بتلانا چاہتا ہوں۔ نقل کفر نہ باشد، کہ کفر کو بیان کر دینا تو بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اس نے لکھا میری جو بیوی ہے نبی کی گھر والیوں سے افضل ہے، اس نے لکھا میری جو